یعنی مسجد کے اندر ایک مبارک مقام ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ چبوترا بنا ہوا ہے. یہاں حضور کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جن کا گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہیں بیٹھ کے بیچارے گزارتے تھے. کچھ لوگ آتے، رسی بندی ہوتی، اس میں کھجوروں کا گوشہ کھڑا کر دیتے، وہ کھجوریں کھا کھا کے زندہ رہتے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور یہی پہلا مدرسہ ہے جس میں میرے مدنی پاک نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی. اور اس مدرسے کا سب سے سینئر طالب جو ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے، جو سب سے زیادہ حضور سے روایت کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں بھوک کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی بھوک کے بارے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور بعض صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے ان کو بیماری، حالانکہ ہم بیمار نہیں تھے، بھوک اتنی تھی، شدت اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. میرے بھائی بیٹھ جاؤ تو مہربانی ہوگی، آرام سے بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہیں دیوار بن کے؟ آرام سے بیٹھ جائے، اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک سے ادب کے ساتھ. آواز تو آ جائے گی، بیٹھے ہوئے بھی آ جائے گی، کھڑے ہوئے بھی آ جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے راستے بھی بند نہ کرے اور کھڑے بھی نہ ہوں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شدت بھوک سے بےتاب ہو کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرے جو مجھے کھانا کھلائے. اب میں مانگتا نہیں تھا، صحابہ سوال تو نہیں کرتے تھے نا، چاہے زندگی کیسے گزرے، بھوک ہے، فاقہ ہے، شدت ہے، سوال اللہ سے کرتے تھے. کہتے ہیں ابھی ابو بکر، حضرت ابو بکر گزرے، پوچھا کیا بات ہے ابھی وغیرہ؟ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. میں نے کہا پوچھو. میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے. میں نے کہا میں مسئلہ تو میرا اور تھا، ابو بکر بھی نہیں سمجھا. حضرت عمر گزرے، وہ بھی چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تشریف لائے. میں نے کہا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے کا مجھے پتہ ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. تو حضور مجھے لے کے اپنے حجرے میں آئے. پتہ ہے حضور کے حجرے کتنے بڑے تھے؟ 5 میٹر چوڑا اور 3 میٹر، 5 میٹر لمبا اور 3 میٹر چوڑا، اور چھت جو ہے چھڑی ہوگی پڑی ہوئی تھی، کھجور کی چھڑی ہوگی. یہ حضور کے حجرے تھے. ایک پٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ زور سے دھکا مارو تو ٹوٹ جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گھر لے آئے. اس کے اندر ایک روشن دان تھا دیوار میں، وہاں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا. آپ نے دیکھا کہ دودھ موجود ہے. فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اب اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. میں نے دل میں کہا حضور یہ پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا، اب آپ کا حکم ہے، میں ٹال تو نہیں سکتا. میں کیا ان کو لے آیا. فرماتے ہیں تقریباً اس وقت 40-45 کی تعداد تھی. حضور نے وہ پیالہ مجھے پکڑا دیا اور امتحان شروع ہو گیا. میں ابو ہریرہ دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کرو. اب صحابی کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھوکے، جب وہ پینا شروع کرتے میں دعا کرتا کہ اللہ میرے لیے بھی کچھ بچ جائے. اس نے پی لیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے. جب سارے صحابہ نے پی لیا، میں نے دیکھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے جیسے پہلے بھرا ہوا تھا. اس کو تو ہاتھ لگ گئے نا محمد مصطفیٰ کے، وہ کبھی خالی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کے تو ہاتھ لگے ہیں نا. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کچھ کھجوریں لے آئے. کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پڑھ بھی رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، اور وہ کھجوریں میرے تھیلے میں بھی ڈال رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے کو مضبوطی سے باندھ لو، بس اندر سے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لیا تو ساری کھجوریں باہر نہ نکالنا. آپ فرماتے ہیں میں چلاتا رہا. حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جب فساد ہوا تو وہ رسی کٹ گئی. وہ کہتے ہیں میں تقریباً 60 سال کے قریب کھجوریں چلا چکا تھا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اب کٹ گئی تو ختم ہو گئی. وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے کہا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پیو. میں نے پیا دودھ، میں نے اور دل لگا کے پیا. میں نے کہا حضور میں نے اشرب اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر پینے کے بعد جب میں تھک گیا میں نے کہا حضور بس میں نے پی. میں اشرب اور پیو. اب حضور کا انکار کیسے کروں؟ فرماتے ہیں تیسرے دفعہ جب میں نے پیا، حضور نے جب چوتھے دفعہ پھر میں نے پیو. میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا دودھ میرے ناک سے نکلے گا، ناک سے بہنا شروع ہوگا، پیٹ میں بھر گیا ہے. حضور مسکرائے اور میں اچھا ابو ہریرہ مجھے دے دو، اب میں بھی پی لیتا ہوں. یہ شان کریمی ہے، یہ شان رحمت ہے کہ صحابہ کا جھوٹا محمد مدنی پی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تو مدنی کو یہ شان نہیں ملا. اللہ نے فرمایا روزے پہ آؤ، حضور کے پاس آؤ، ادب سے کھڑے ہونا، آواز اونچی نہ کرنا ورنہ تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں اگر پیدا نہ بھی فرماتے. نہ پیدا کرنے میں ان کا فائدہ ہے اور نہ پیدا کرتے نہ کوئی نقصان ہے. اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس لیے اس کو واضح کر دیا قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس اس لیے پیدا کیا کہ وہ خالص میری عبادت کریں اور میری رضا حاصل کریں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں اور اس کی عبادت کیسے کریں؟ اپنے عقل سے تو کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر عقل سے کی جائے تو جتنے عقل ہیں اتنی باتیں ہوں گی. اس لیے اللہ نے پھر نظام رسالت و نبوت چلایا.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے آگے امت کو بتلایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنی، اس طرح اللہ کی اطاعت کرنی۔ اگر انبیاء نہ آتے تو ہم تو بھٹک جاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو گمراہی میں تھے۔ پھر انبیاء نے آ کر ہمیں کیا سبق دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ علیکم سنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے اس کو پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور دانتوں سے گرہ کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہارے لیے نجات کا صرف یہی راستہ ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو آدمی میری کسی سنت کو زندہ کرے گا، جب امت میں فساد ہوگا، سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مدنی کے اندر تمہارے لیے اتباع کا کامل نمونہ ہے۔ اب جس نے دیکھنا ہے، اگر یتیموں نے دیکھنا ہے تو میرے مدنی پاک نے یتیمی کا دور گزارا ہے، اگر مسکینوں نے دیکھنا ہے تو حضور پاک نے فقر و مسکنت کا دور گزارا ہے، اگر قیدیوں نے سبق حاصل کرنا ہے تو آپ نے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، اگر کسی جرنیل نے جنگ کا سبق لینا ہے تو حضور فاتح مکہ ہے، اور حضور نے غزوہ حنین میں بنو ثقیف کو شکست دی ہے، جنگ بدر میں حضور نے کفار کو شکست دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فقر و فاقہ کو دیکھنا ہے تو 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں کوئی آگ بھی نہیں جلتی تھی، صرف کھجور سے گزارا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں نمونہ ہے۔ ابھی آپ عمرے پہ آئے ہیں، حج پہ آئے ہیں، اگر حضور ہمیں نمونہ کر کے نہ دکھلاتے، آپ عمرہ کر کے نہ دکھلاتے، حج کر کے نہ دکھلاتے، تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حج کیا چیز ہے؟ حضور نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا زندگی میں، وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے، یعنی اسلام کے بعد، دین کے بعد، قرآن اترنے کے بعد، حج کے فرض ہونے کے بعد آپ کا ایک حج ہے، اور وہی آخری حج ہے۔ اسی میں اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور میرے پاک نبی نے عرفات کے میدان میں تمام اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج گواہی دو، حل بلغت، میں نے اللہ کا دین پہنچایا، تبلیغ مکمل کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے؟ تمام صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، یا رسول اللہ آپ نے بالکل حق رسالت ادا کر دیا ہے، حق تبلیغ ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی امانت پہنچا دی ہے، آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے، آپ نے جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو روشنی دکھلا دی ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم فشہد، اللہم فشہد، یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے۔